الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور یوم عرس کے موقع پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم محبوب باری بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 20 جمادی الاخری 880 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 20 جمادی الاخری کو آپ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے صوبہ گجرات کے شہر احمد آباد میں آپ آرام فرما ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو روزانہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے۔ آئیے حضرت کا بچپن جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو بچپن ہے وہ بھی الحمدللہ ایک بچپن ہی ہے اور بے مثال بچپنا ہے آپ کا۔ آپ الحمدللہ سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کی سعادتیں بھی حاصل کیجئے۔ 21 ربیع الاول 821 ہجری مطابق 1448 عیسوی کو جب حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم محبوب باری بخاری رحمت اللہ علیہ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی، حضرت سید برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ تعالی نے آپ کی بسم اللہ خانی کی محفل منعقد کی۔ اپنے دست مبارک سے چاندی کی تختی پر بسم اللہ شریف لکھ کر بسم اللہ خانی کی رسم ادا فرمائی۔ نیز ایک خرما اپنا لعاب دہن لگا کر حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کو قطب عالم نے عطا فرمایا، جو آپ نے تناول فرمایا۔ شاہ عالم نے اس کو کھایا۔ بسم اللہ خانی کے بعد بسم اللہ خانی کا جو دن تھا اس دن کا ایک واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ جس دن بسم اللہ خانی ہوئی شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے، اس دن کا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ بچپن سے ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جن کے اندر بزرگی رہتی ہے تو الحمدللہ بچپن سے ہی بزرگی کے آثار، بزرگی کی نشانیاں ان کی پیشانی میں، ان کے کردار و عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ بسم اللہ خانی کے دن، بسم اللہ خانی سے پہلے کا واقعہ ہے کہ خاندان کے سبھی چھوٹے بڑے افراد بسم اللہ خانی کے محفل میں موجود تھے۔ حضرت قطب عالم کی نظر اس مسرت خیز، اس خوشی کے لمحے مجمع پر پڑی۔ آپ نے مجمع کو دیکھا کہ خاندان کے عورت مرد بھی جمع ہے، لیکن آپ کی نور نظر لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ نہیں ہے۔ جی، قطب عالم نے دیکھا کہ حضرت بی بی فاطمہ نہیں ہے، باقی سارے لوگ ہیں وہ نہیں آئی ہیں۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ نے میاں منجن فرمایا، آپ نے فرمایا میاں منجن دیکھو تمہاری پھوپھی ابھی تک نہیں آئی۔ شاہ عالم سے فرمایا کہ تمہاری پھوپھی ابھی تک نہیں آئی، آخر کیا بات ہے، جاؤ جلدی بلا لاؤ۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پھوپھی جان کے گھر لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ جب شاہ عالم جب اپنی پھوپھی کو لینے کے لیے ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ پریشان ہے، پھوپھی جان بڑے پریشان ہے اور کوئی چیز تلاش کر رہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا پازیب گم گیا ہے اور پازیب کو میں تلاش رہی ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہا ہے۔ یعنی پازیب تلاش کے بعد نہیں مل رہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہ نے شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر مسکرائی اور کہا فرزند بیٹا یاد رکھو، اگر میری پازیب نہ ملی تو میں تمہاری رسم مکتب میں نہ آؤں گی۔ شاہ عالم کی پھوپھی نے فرمایا کہ اگر میرا پازیب نہیں ملا تو میں تمہارے بسم اللہ خانی کی رسم میں جانے والی نہیں ہوں۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ایسا کشف، ایسی کرامت، ایسی قوت و طاقت عطا فرمایا تھا کہ آپ نے فوراً فرمایا قبلہ پھوپھی جان، کرامت دیکھیں، فرماتی قبلہ پھوپھی جان آپ پریشان نہ ہوں، خادم ابھی آپ کی پازیب تلاش کر دیتا ہے، آپ مطمئن رہیں۔ آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ابھی آپ کا پازیب تلاش دیتا ہوں۔ آپ نے پھوپھی جان کا دست مبارک ننھے ہاتھ میں تھاما۔ آپ کا تو بچپنا تھا، آپ تو 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ننھے ہیں۔ اپنے پھوپھی جان کا ہاتھ اپنے ننھے سے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور عرض کیا کہ یہاں تشریف لائے، ایک جگہ کی طرف فرمایا کہ یہاں تشریف لائے۔ پھوپھی کا ہاتھ پکڑ کر مکان کی ایک پرانی دیوار کے پاس لے آئے، کہا اس دیوار کے شگاف میں، اس دیوار کے پھٹن میں جو ایک سوراخ ہے وہاں ہاتھ ڈال کر نکال لے، یہ فلاں عورت کی حرکت ہے، چرا کر کے اس نے یہاں رکھ دی ہے۔
اس نے میری ولادت کے دن، یعنی جس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن جبکہ آپ مصروف تھی، موقع پا کر چرا کر آپ کے پازیب کو یہاں چھپا دی تھی۔ آپ کی پھپھی کو تھوڑی دیر کے لیے تو حیرت ہو گئی کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیا بات کر رہے ہیں، بچپنا ہے، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ ہے، اور یہ اتنی راز کی بات کہہ رہے ہیں، وہ بھی اپنی پیدائش کے دن کی بات کہہ رہی ہیں۔ یعنی آپ جس دن یہ پیدا ہوئے تھے اس دن کی خبر بتا رہے ہیں، اس دن میرا پاجیب کوئی گما تھا، میں مصروف تھی۔ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے تو حیرت سے دیکھتی رہ گئی کہ یار یہ بول کیا رہے ہیں، لیکن چونکہ بول رہے تھے تو آپ کی پھپھی نے شگاف میں اس سوراخ میں ہاتھ ڈالا تو واقعی پازیب کو موجود پایا۔ جب ہاتھ ڈالے نا تو واقعی میں پازیب وہاں پر موجود تھا۔ بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھا بیٹا آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میری پازیب چرا کر یہاں چھپا دی گئی ہے؟ اب پوچھ ہی لیا، رہا نہیں گیا نا، پوچھ لیا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے پازیب یہاں پر چھپا دی گئی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ مجھے حق تعالیٰ نے اسی وقت اس بات سے آگاہ فرما دیا تھا جس دن یہ چرائی گئی ہے۔ کہ پھوپھی مجھے آج پتہ نہیں چلا، جس دن چرائی گئی تھی اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خبر عطا فرما دیا تھا۔ میں نے چاہا کہ آپ کو اس کی اطلاع دوں، لیکن اس بوڑھی عورت کا عیب کھولتے ہوئے مجھے شرم آئی، جس نے چرایا تھا، جس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس عورت نے بعد میں آ کر اس شگاف دیوار کو تلاش کیا، اس دیوار کی شگاف کو تلاش کیا، لیکن مل نہ سکا، اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں سے اس شگاف کو، اس سوراخ کو چھپا دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ میری دعا کو شرف قبولیت عطا کی کہ اس کو محفوظ کر دیا، اور اسی وقت سے منتظر تھا کہ کوئی تقریب آئے اور اس کے متعلق دریافت کریں تو عرض کر دوں تاکہ پہلے پہل میری طرف سے نہ ہو، یعنی پہلے پہل میری طرف سے نہ ہو، آپ اس کو ڈھونڈنے تو میں آپ کو خبر کر دوں۔ سمجھے آپ نے؟ یعنی شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس دن یہ گما تھا آپ کا پازیب، اس دن ہی اللہ کی طرف سے مجھے باخبر کر دیا گیا تھا، الحمدللہ۔ لیکن میں اپنی طرف سے یہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس بوڑھی عورت کو شرمندہ کروں جس نے چرائی ہے، اور انتظار کر رہا تھا کہ کوئی دن ایسا آئے کہ جس دن آپ اس کو تلاشیں اور میں آپ کو وہ پیش کر دوں۔ غور کیجئے کہ اللہ کے اولیاء کرام کی کیا شان ہوتی ہے، اللہ کے اولیاء کرام کی کیا عظمتیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ حضرت علامہ مولانا قاری علی جینگی رحمت اللہ علیہ سے ملنے گئے۔ وہ قرآن کریم کے دور میں مصروف تھے، آپ کے استاذ قرآن پاک کی دور کر رہے تھے کہ مولانا موصوف نے فرمایا دل چاہتا ہے کہ اس وقت گرما گرم روٹی اور حلوہ ہوتا تو کھاتے۔ آپ کے استاد نے دل میں کہا کاش گرما گرم حلوہ اور روٹی ہوتا۔ آپ نے یہ سنتے ہی فوراً اپنی تختی کے نیچے ہاتھ ڈال کر حلوہ اور روٹی استاد گرامی کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ کے استاد نے چاہا اسی وقت آپ کے شاگرد رسید شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کو روٹی پیش کر دی، وہ حلوہ اور روٹی پیش کر دی۔ مولانا کو اس پر بے حد حیرت ہوئی۔ آپ کے جو استاذ تھے حضرت مولانا قاری علی جینگی رحمت اللہ علیہ، ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ دل میں سوچا اگر پہلے ہی اپنے ساتھ گھر سے لائے ہوتے تو اس کو ایسا گرما گرم نہ ہونا چاہیے تھا، یعنی اگر یہ گھر سے لائے تو گرما گرم کیسے ہے؟ ان کو حیرت بھی ہو رہی تھی کہ اتنا گرما گرم جیسے ابھی تیار ہو کے یہیں آیا ہے۔ پھر بطور امتحان آپ کے استاذ نے فرمایا حضرت آپ نے نہایت نفیس و شیریں گرما گرم حلوہ کھلایا، لیکن میرے گھر والوں کے لیے تو کچھ تبرک عنایت فرمائے۔ آپ نے دوبارہ برجستہ اپنے ہاتھ کو تختی کے نیچے ڈال کر نکالا تو حسب سابق ہاتھوں میں گرما گرم روٹی اور حلوہ موجود تھا، استاد گرامی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کے استاد سمجھ لیا کہ آپ نے اپنی وہبی طاقت سے، کرامت سے غیبی حلوہ روٹی عطا کی ہے، نیز اپنی قلبی خطرہ پر الحمدللہ آپ منفعل ہوئے۔ غور کیجئے کہ استاد جو دل میں ارادہ کر رہے ہیں آپ ان کو عطا فرما رہے ہیں، یعنی استاد کی خدمت بھی سمجھ میں آئی اور آپ کی کشف و کرامت بھی سمجھ میں آئی۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی، شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی، کہ آپ کے عرس کے موقع پر آپ کے بارگاہ میں 20 جمادی الاخری کو یہ بیان ہم پیش کر رہے ہیں، آپ بھی خراج عقیدت پیش کیجیے۔ اسی طرح ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے استاد گرامی حضرت مولانا سید علی جینکی رحمت اللہ علیہ سے میزان الصرف کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ مولانا علیہ رحمہ نے فرمائش کی کہ مجھے چاندی کے سکے اور گائے کا دودھ عنایت فرمائے۔
آپ کے استاد نے آپ سے فرمایا کہ مجھے چاندی کے سکے اور گائے کا دودھ عنایت فرمائے. آپ نے فوراً دونوں آستینیں استاد کے آگے بڑھا کر ایک سے تازہ دودھ کی دھار سے گلاس بھر کر استاد کی خدمت میں پیش کر دیا. آستین نکالی اور ایسے نکاح کیے کہ جیسے اس سے کوئی پانی بہتا نا، وہ تیز دودھ کا دھار نکالا اور آپ کے استاد کی گلاس بھر کر استاد کی خدمت میں پیش کیا. اور دوسری آستین سے کھنکھناتے ہوئے چاندی کے سکے استاد گرامی کے آگے گرا دیے. آپ کے استاد کو آپ کی اس کرامت پر بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آستین سے آپ نے اپنے استاد کے لیے دودھ حاضر کر دیا اور ایک آستین سے آپ نے اپنے استاد کے لیے چاندی کے سکے عطا فرما دیے. غور کیجئے کہ حضرت شاہ عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتنی عظمت و شان ہے. غرض یہ کہ ولادت شریف کے دن بلکہ استقرار حمل سے ہی، جس دن آپ اپنے ماں کے پیٹ میں آئے، اس دن سے ہی حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے کرامتوں کا صدور ہونا شروع ہو گیا تھا. حضرت قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں کے ظہور کو حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ کرامتوں کے ظہور کو پسند نہ فرماتے تھے. شاہ عالم کے والد پاک حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ جو شاہ عالم سے یہ کرامتیں ظاہر ہو رہی تھی نا، اس کو پسند نہ فرماتے تھے. آپ اکثر و بیشتر حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کو ہدایت فرماتے کہ کرامت ظاہر نہ ہونے پائے، تمہاری کرامتوں کی شہرت ہو گئی. ایک مرتبہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ سے سکر و مستی کے عالم میں کسی کرامت کا ظہور ہوا تو حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ نے سندھی زبان میں فرمایا جو سندھی زبان میں فرمایا وہ لکھا ہے کہ میں نے حضرت محمود کو شراب معرفت کے گھڑے پلا دیے ہیں، انہوں نے سب کے سب ہضم کر لیے، آخر تم سے ایک قطرہ بھی ہضم نہیں ہوتا. حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ذہین و عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے مؤدب بھی تھے. آپ نے والد گرامی حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جواباً عرض کیا کہ آپ ہی نے ایک دن فرمایا تھا کہ میں ہضم نہ کر سکوں گا. اسی کا یہ اثر معلوم ہوتا ہے. غور کیجئے کہ اللہ والے کتنے باادب بھی ہوتے ہیں، عظمت و شان کے ساتھ، مقام و مرتبے کے ساتھ. ان کو الحمدللہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے، ان کا بھی الحمدللہ بڑا لحاظ رکھتے ہیں. ایک رات کا ذکر ہے کہ حضرت سید خواجہ برہان الدین قطب عالم غریب اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ یا حی یا قیوم کے ذکر میں مشغول تھے. حالت ذکر میں آپ پر وجد و شوق کا عالم طاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ بے خود ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کثرت اشک باری سے، بہت زیادہ رونے سے آپ کی داڑھی بھیگ گئی. اس وقت آپ کی خدمت میں بڑے فرزند حضرت میر مخدوم سید محمود المخاطب آپ بدریہ نوش بخاری رحمت اللہ علیہ اور حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ عاجل بدر العارفین حضرت شاہ عبد اللطیف رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے. حضرت قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ داڑھی سے ٹپکنے والے آنسو کے قطرے زمین پر گرنے نہ پائیں. حضرت محمود اور حضرت عبد اللطیف رحمت اللہ علیہ دونوں ٹپکنے والے آنسو کے قطروں کو ہاتھ میں لے کر پی جاتے اور اپنی آنکھوں پر مل لیتے. جیسے ہی یہ قطرات حلق سے اتر کر دل تک پہنچے، سارے ظلماتی حجاب اٹھ گئے، نورانی ملکوتی نظارے ظاہر ہونے لگے، تجلیوں کے قرب سے سرفراز ہوئے. کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عبد اللطیف رحمت اللہ علیہ کو یہ مرتبہ عظما اسی دن ملا. دوسرے دن بھی یہی حال ہوا، چنانچہ آپ حجرہ کے اندر گریہ وزاری میں مشغول تھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی سے اشک ٹپکنے لگے. اسی بیچ اسی اسنا میں ہم شبیہ سرکار دو عالم حضرت خواجہ سید سراج الدین شاہ عالم محبوب باری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے. حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ نے بڑی شفقت و محبت اور مرحمت سے فرمایا، بابا میاں مجلے، جو مانگتے ہو مانگو. آپ نے عرض کی محبت الہی کی خرمن سے یا عشق ربانی کے سمندر سے جو آپ کو عطا ہوا ہے ایک آدھ قطرہ ہمیں عنایت فرما دے. حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کر اپنی داڑھی سے ایک قطرہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے دہنے مبارک میں نچوڑ دیا. صاحب لولو محمدی کا کہنا ہے کہ حضرت خواجہ سید محمد سراج الدین شاہ عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ قطرے درخشندہ چنگاری کی طرح میرے قلب میں جگہ کر گئے اور بچپن سے لے کر اب تک ماں سوی اللہ کے خلائق دنیا کے بندنوں کو جلا دیا ہے. قطرے کے اثر سے ہمیشہ نور و سرور محسوس کرتا ہوں. غور کیجئے
کہ جب ایک قطرے کا یہ عالم ہے والد پاک کا، تو آپ کے والد حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ کا کیا عالم ہوگا، کیا شان ہوگی آپ کے والد بزرگوار کی۔ جب شہزادے کا یہ عالم ہے، تربیت یافتہ کا یہ عالم ہے، فیض یافتہ کا یہ عالم ہے، تو فیض پہنچانے والی شخصیت حضرت قطب عالم کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو حضرت پر بھی، حضرت کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے۔ آج 20 جمادی الاخری آپ کے عرس کے موقع پر ہم نے یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اس بیان کو شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اکابرین کے تذکرے سے ہمارے ایمان کو تازگی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔